بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام خبر آپ دیکھ رہے ہیں، میں ہوں صدف عبدالجبار۔ اور ویری انٹرسٹنگلی اگر ہم بات کریں جو پاک انڈیا کانفلکٹ ہوا تھا اس کے بعد بھارت ابھی تک اعتراف نہیں کرتا ہمیں نظر آیا، لیکن بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی آج لوک سبھا میں، اور سب نے یہ دیکھا کہ جو بھارتی وزیر دفاع ہیں راج ناتھ، ان کے پاس سوالات کے جوابات نہیں تھے۔ اب کانگریس سے یہ شور اٹھ رہا ہے، یہ سوال اٹھ رہا ہے، بھارت کے اندر سے یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ بتایا جائے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ یہ جو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی میں نے پاک انڈیا سیز فائر کرائی ہے، تو انڈیا پھر جیت کا کریڈٹ کس بات کا لے رہا ہے؟ بتائیں کہ کتنے طیارے گرے تھے۔ تو مودی سرکار نہ صرف اپنی عوام سے جھوٹ بول رہی ہے، بلکہ اب وہ جو اپنے اراکین ہیں، جو پولیٹیشینز ہیں، ان کے بھی جواب دینے سے قاصر ہے۔ بھارتی میڈیا کی تو کیا ہی بات کی جائے، جو سوالات بھارتی میڈیا کو اٹھانے چاہیے تھے آج تک بھارتی میڈیا وہ سوال نہیں اٹھا رہا ہے۔ تو بہرحال 10 مئی کو یہ پوچھا گیا سوال کہ 10 مئی کو اچانک ہمیں پتا چلا کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر پاکستان گھٹنے ٹیکنے کو، جو کہ بھارتی ورژن ہے، بھارتی نیریٹو ہے کہ پاکستان گھٹنے ٹیک رہا تھا، تو اگر پاکستان گھٹنے ٹیکنے کو تیار تھا تو پھر ہم کیوں رکے؟ کس چیز نے ہمیں روکا اور ہم جنگ بندی کی طرف کیوں چلے گئے؟ اور پھر وزیر دفاع سے جب پوچھا گیا تو وزیر دفاع بھارتی سوالات کے جواب دینے کے بجائے ایز یوزول بلیم گیمنگ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے، اور یہ بھی جواب آج تک نہیں دے سکے کہ کتنے بھارتی طیارے گرے تھے۔ اچھا، یہ بات تو ہو گئی لوک سبھا کی، جہاں پر اب یہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے۔ راہل گاندھی تو آپ کو پتا ہے شروع سے وہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں کتنے طیارے مار گرائے پاکستان نے۔ بھارتی سابق وزیر داخلہ چدمبرم، ان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان سامنے آیا ہے، جس نے یہ جو پہلگام کا نیریٹو بنایا تھا، فالس فلیگ تھا، اس کی حقیقت کھول کے رکھ دی ہے۔ اب آپ سوچیں اتنی اہم پوسٹ پہ رہنے والا شخص وہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ بات، یہ ثبوت، یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ جو حملہ آور تھے وہ پاکستان سے تھے؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کا تعلق بھارت سے ہو۔ تو بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے اس حوالے سے بیان دیا۔ تو آج ہمارے شو میں ہم اس پر ذرا کھل کے بات کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے انٹرنیشنلی ہم نے دیکھا کہ بھارت کو کتنی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اور ہر بھارت کی وہ بیان، ہر اسٹیٹمنٹ جو بھارت اپنی کامیابی کے طور پر پیش کرتا ہے وہ ڈیبنک ہو جاتا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا ایکسپوز کر دیتا ہے، کبھی ہمیں پتا چلتا ہے جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بار بار کہنے پہ بھارت ان سے بھی کافی خفا نظر آتا ہے۔ دوسری جانب ہمارے شو میں آج جو دوسرا سیگمنٹ ہوگا، ذرا سیاسی منظرنامے کو دیکھیں گے کہ کیا رخ اختیار کر رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ 5 اگست کو وہ جو تحریک چلانے جا رہے ہیں، ایک اور تحریک چلانے جا رہے ہیں، وہ پیک پر ہوگی، لیکن اگر اس وقت ہم زمینی حقائق دیکھیں، آئی گیس غالباً 8 دن رہ گئے 5 اگست میں، تو ہمیں ایسا کوئی منظر نہیں نظر آ رہا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ بھائی کوئی تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ دوسری جانب جو بانی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی ایک پوسٹ آتی ہے 24 جولائی کو، جس میں وہ 4 اپنی پارٹی کے لوگوں کے نام مینشن کرتے ہیں، جس میں بیرسٹر گوہر بھی ہیں، جس میں علی امین گنڈاپور بھی ہیں، جنید اکبر بھی ہیں، اور ساتھ میں سلمان اکرم راجہ بھی ہیں کہ یہ لوگ پارٹی کو لیڈ کریں گے۔ مگر آج پتا چلتا ہے کہ یہ تحریک یہ لوگ لیڈ نہیں کریں گے، یہ محمود خان اچکزئی صاحب لیڈ کریں گے۔ اب یہ فیصلہ کہاں پر ہوا ہے، کس نے کیا ہے، اور یہ پارٹی کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ پارٹی کی اب تک جو آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تحریک کا، جلسوں کا، احتجاج کا، وہ ہمیں ایک بڑا کیوٹک سا نظر آتا ہے۔ اس میں پارٹی کی لائن ہمیں ڈفرینٹ نظر آتی ہے، کچھ پارٹی اراکین کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس احتجاج کو، اچانک سے وہ احتجاج سے غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ چلیں جی، تو اس صورتحال پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھارت کب تک ان سوالات سے بھاگتا رہے گا، اور آخر بھارت میں اب آوازیں کیسی اٹھ رہی ہیں، کیا سوالات اٹھ رہے ہیں، اور بہت اہم پوسٹ پہ رہنے والے سگنیفیکنٹ لوگ کیا کہتے نظر آ رہے ہیں۔ تو چدمبرم صاحب سابق وزیر داخلہ بھارت کے کیا فرما رہے ہیں، ذرا سن لیتے ہیں۔ Unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. They are reluctant to admit the losses. But losses are inevitable and natural in a war. So admit the losses. Now, 2 hands have to clap. How can you have a ceasefire with one side and not the other side?
one side says Donald Trump brought about the ceasefire. And we are obliquely saying Donald Trump had no role in the ceasefire. If he had a role, why not admit it? But not one country has named Pakistan as the aggressor. The Shanghai Cooperation Organization resolution, the BRICS resolution has not named Pakistan. Our immediate neighbors, Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Maldives, Mauritius have not named Pakistan. Therefore, the world opinion is condemning terrorism, condoling the victims, but not condemning Pakistan. वेरी इंटरेस्टिंग। और इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती, जितने इन्होंने इवेंट गिनवा दिए, इन्होंने ब्रिक्स वाले समिट जो है वो भी गिनवा दी, सब बता दिए कि कोई एक कंट्री तो बताएं जिसने आपकी हिमायत में कुछ बोला हो, जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ बोला हो। तो बड़ा वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है इनका। इसी इशू पर बात कर लेते हैं। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर कमर चीमा ने, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जरा इसी से आगाज कर लेते हैं, लोकसभा में बाद में आऊंगी। ये जो चिदम्बरम साहब का बयान है, आपके ख्याल में कितना सिग्निफिकेंट है? क्योंकि जब इस तरह की शख्सियात इस सवालात उठाती हैं, बड़े रेलेवेंट सवाल हैं, ये वो सवाल हैं जो भारतीय मीडिया को पूछने चाहिए थे, पहले दिन से पूछने चाहिए थे, मगर टाइम के साथ साथ खामोशी जो है ना, अब वो भारतीय सरकार के, मोदी सरकार के गले पड़ती जा रही है। इस बयान की अहमियत के बारे में क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया सदफ साहिबा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चिदम्बरम साहब हैं वो साबका होम मिनिस्टर हैं और बहुत अच्छे से भारत की सियासत को समझते हैं, खारजा पॉलिसी को समझते हैं। और बेसिकली तो ये सारे का सारा, जिस तरह आपने कहा कि भारतीय मीडिया को इस सवाल को उठाना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि भारतीय मीडिया दुनिया का वाहिद मीडिया है जो हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं करता, वो ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज करता है। सो ये एक नई नॉर्म इंडिया के अंदर ये भी है। दूसरी बात, जो बात चिदम्बरम साहब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें अपने नुकसानात को मानना चाहिए। बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर फौज मान गई है हमारे नुकसान हुए हैं, जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि हमारे जहाज गिरे हैं, तो फिर डिफेंस मिनिस्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा शीशा भी नहीं टूटा? तो वो कह रहे हैं कि आपके अंदर डायकोटमी है, आपके अंदर ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है गवर्नमेंट के अंदर। दूसरी बात यह है कि जो बात पाकिस्तान शुरू से कर रहा था, देखिए पाकिस्तान ने तो इस हद तक चला गया कि आए इन्वेस्टिगेशन करा लें किसी थर्ड पार्टी से कि जो पाकिस्तान के अंदर अगर जाफर एक्सप्रेस जैसे दहशतगर्दाना वाकयात के पीछे हम कहते हैं भारत है, तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, भारत उसमें अपनी क्लैरिटी दे दे, और अगर पहलगाम में जो कुछ हुआ है हम भी उसमें अपने आप को क्लैरिफाई करने को तैयार है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़े क्लियरली बताया। तो चिदम्बरम साहब यही कह रहे हैं कि आपके पास एविडेंस कोई नहीं है, ना तो आपने पार्लियामेंट में एविडेंस शो की, ना आप मीडिया के सामने एविडेंस लेके आए, ना आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस कर सके। अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करते तो एटलीस्ट वो पाकिस्तान को तो कसूरवार ठहराते। सो आप किसी को भी जो है वो अपना एविडेंस ना देने की वजह से, इनफैक्ट जो भारत का केस था कि जी जनाब इंडिया के ऊपर हमला हुआ है, वो भारत अपना केस ही एस्टैब्लिश नहीं कर सका। तो ये बेसिकली वो कहना तो यही चाह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए करते हैं। नरेंद्र मोदी ने क्योंकि ये बता दिया हुआ था कि मेरे पास राफेल हैं, मेरे पास S-400 है, मैं बहुत बड़ा इस वक्त लीडर बन चुका हूं। वो हुआ यूं कि ना तो किसी ग्लोबल प्लेयर ने इंडिया का साथ दिया और ना वो हथियार काम आए जिनके ऊपर उनको बहुत ज्यादा था। तो इसलिए वो सवाल कर रहे हैं चिदम्बरम साहब कि खुल के बात करें, नुकसानात भी माने और ये बात और एविडेंस भी दें। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि आप क्यों हमें दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं, क्यों भारत की इंसल्ट करवा रहे हैं दुनिया को, वो बता के झूठ बोल के, क्योंकि आप या तो एविडेंस हो तो हम दुनिया को कन्विंस कर सकें। और जो सबसे बड़ा हथियार इंडिया ने खेला ताकि मैं ऑपोजिशन को चुप करवा सकूं, वो था कि जनाब पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेज दिया, ऑपोजिशन थोड़ी देर के लिए चुप कर गई नेशनल सिक्योरिटी की बात करके, और आज फिर देखें वही सिचुएशन दोबारा उठ गई है कि पूरी पार्लियामेंट के अंदर। डॉक्टर चीमा, मैं यही सवाल पूछना चाहती हूँ। अब ये सवालात उठने शुरू हो गए। जाहिर है जितना टाइम खींच सकती थी मोदी सरकार खींच लिया, जब तक मीडिया उनके साथ है, मीडिया उनकी आवाज बना हुआ है, लेकिन ऑपोजिशन सवाल पूछ रही है। आज लोकसभा में जो हुआ ये मजीद आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी है। ऑपरेशन महादेव का बड़ा जिक्र हो रहा है, जिसमें फेक इनकाउंटर्स किए जाएंगे
اور ان لوگوں کو پاکستانی ظاہر کیا جائے گا. تو آپ کے خیال میں بھارت اس کی تیاری اس لیے بھی اب زیادہ کرے گا کیونکہ سوال اٹھ رہا ہے گھر کے اندر سے, لوک سبھا میں سوال اٹھ رہا ہے, چدمبرم جیسی شخصیات سوال اٹھا رہی ہیں, تو یہ کتنا بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مئی میں یہ ساری بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی اور اگست ہونے کو ہے, لیکن بھارت کی حکومت ابھی تک اپنے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو کلیریفائی نہیں کر سکی بھارت کی پبلک کے سامنے. یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں مہادیو کی, آج بیسیکلی یہ آپریشن اس لیے ہوا ہے کیونکہ آج پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اور انڈین حکومت کو یہ تھا کہ اگر ہم یہ آپریشن کریں گے مہادیو تو میڈیا کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی. تو یہ میڈیا آپٹکس بیسیکلی ان کے لیے کیا گیا ہے کہ آدھی سکرین میں ہم یہ چلا رہے ہوں گے جناب کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, آدھی سکرین پہ آپ یہ چلا رہے ہوں گے کہ جناب کشمیر میں آپریشن چل رہا ہے, تو ہم اپنی ایفیشنسی دکھائیں گے کہ دیکھیں ہم نے بندے پکڑ لیے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ انہوں نے پہلے ہی پکڑے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کشمیری معصوم لوگ ہیں, کبھی یہ ان کے گھر گرا دیتے ہیں, کبھی گھر ڈیمالش کر دیتے ہیں, کبھی ان کو پکڑ کے ان کو جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں رکھ لیتے ہیں, مسنگ پرسن وہاں کشمیر کے اندر بنا دیتے ہیں, اور آج ان کو باہر نکال کے ان کے اوپر بندوقیں رکھ کے ان کو گولیاں مار کے تو یہ کہیں گے کہ جناب یہ وہ لوگ تھے جو پہلگام میں انوالو تھے. سو بیسیکلی آپٹکس کے لیے کیا جا رہا تھا تاکہ حکومت کو زیادہ سوالوں کے جواب نہ دینے پڑے. اور مزے کی بات ہے آج جو انڈین پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے, ابھی وہاں پہ جو اکھلیش یادو ہیں جو ایک اور اپوزیشن لیڈر ہیں, اور راہل گاندھی, انہوں نے تقریر نہیں کی. ابھی تو سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر لیڈرشپ وہاں پہ پارلیمنٹ میں تقریر کر رہی تھی. ابھی کل یا پرسوں انہوں نے تقریریں کرنی ہیں. وہاں پہ جب نیریٹو سامنے آنا ہے, جب وہ اپوزیشن کی ٹاپ لیڈرشپ بولے گی, تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے. اور یہ جو مہادیو آپریشن کیا گیا ہے یہ ایک ظاہری بات ہے فیک ڈرامہ ہے یہ بھی, اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم آپٹکس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ہٹا کے کشمیر میں لے جائیں. اور آپ کو پتا ہے گودی میڈیا کو تو اس چیز کی سمجھ ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں پیچھے سے بی جے پی کے ہیڈ کوارٹر سے فون آتا ہے. مگر سوال یہاں پر یہ کہ اب اس کو بائی کون کرے گا. مجھے اس وقت جوائن کیا ہے ماریہ سلطان صاحبہ نے, ڈیفینس اینالسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا. ماریہ, ہم یہاں پر بات یہ کر رہے ہیں کہ آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد اب ظاہر مئی میں معاملہ ہوا, اگست تک اب بھارتی سرکار جو بھی بیانیے بنا رہی, ان کی فوج اعتراف کر چکی مگر سرکار اعتراف نہیں کر رہی. آج لوک سبھا میں سوال اٹھ رہے ہیں, اور جیسے کہ ڈاکٹر قمر چیمہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ابھی تو راہل گاندھی نہیں آئے ہیں اسپیچ کرنے, ابھی تو سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ سوال اٹھا رہی ہے. مزید ٹائم بڑھے گا تو پھر یہ لیڈرشپ بھی آگے آئے گی اور سوال پوچھے گی. آپ کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں اس ایشو کو, اور مودی سرکار اس ساری خفت مٹانے کو اب جیسے آپریشن مہادیو ہے اس طرح کے ایڈونچر مزید کتنا آگے بڑھا سکتی ہے, مس ایڈونچر کو کتنا آگے بڑھا سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ان کی سٹیکس بہت زیادہ ہیں. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ایک عام کوئی جھڑپ نہیں پاکستان سے آ رہے, وہ پاکستان سے 4 دن کی جنگ ہار چکے ہیں. اور 4 دن کی جنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان سے ہارے ہیں. ان کا جو بین الاقوامی امیج تھا, جو ان کی پارٹنرشپس تھیں, وہ تمام چیزیں افیکٹ ہوئی ہیں. اور اس افیکٹ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر ایک بہت منفی قسم کا ایک اثر آیا ہے جو تمام مودی حکومت کے اوپر, ان کی اکنامک پروگرس کے اوپر, ان کی لیگیسی کو افیکٹ کر رہا ہے. دیکھیں مودی جو ہے یہاں کس لیے آئے تھے؟ وہ اس لیے آئے تھے ہندوستان میں یہ بتانے کے لیے کہ جو عام ہندو ہے اس کو وہ اپلفٹ کر سکتے ہیں. وہ یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ وہ اکھنڈ بھارت کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. وہ یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ ہندوتوا کے ذریعے وہ عام ہندوؤں کی زندگی چینج کر سکتے ہیں اور علاقائی اور بین الاقوامی سطح پہ ہندوستان کو وہاں پہنچائیں گے جہاں وہ دیکھنا چاہتے تھے. وہ ان تمام چیزوں سے ایک طرح سے جو ہارے ہیں اس جنگ کے اندر, اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اس امپیکٹ کو ختم کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے وہ اس وقت اندرونی طور کے اوپر یا بیرونی طور کے اوپر, دونوں چیزوں کے لیے وہ کوئی بھی اقدام اٹھا سکتے ہیں, قانونی طور کے اوپر, غیر قانونی طور کے اوپر. اس وقت ان کی سٹیکس بہت ہائی ہیں. پھر مودی صاحب کی 75ویں سالگرہ نے بھی آنا ہے, 15 اگست بھی آنے والا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت آپ کو کشمیر سے لے کے ہندوستان کے اندر ہر طرح کا بیانیہ پاکستان کے خلاف نظر آئے گا. ہر طرح کی جو ریاستی کارروائی ہے, ریاستی دہشت گردی آپ کے خلاف نظر آئے گی. اس کے علاوہ آپ کے ملک کے اندر بھی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا, کیونکہ وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اس وقت کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے ان کو ایک ون چاہیے اور اس ون کے لیے وہ کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے. تو ماریہ, ہم نے عسکری کامیابی حاصل کی, سفارتی طور پہ ہم کامیاب رہے, لیکن اب جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں
آر وی پریپیئرڈ فار دیٹ؟ اب ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے لیے 3 چیلنجز ہیں. ایک تو سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ جو دہشت گردی کی لہر اس وقت آپ کے پی میں دیکھ رہے ہیں، دہشت گردی کی لہر جو آپ بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں یا پنجاب میں دیکھیں گے، ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو قومی سطح کے اوپر کچھ صف بندی بھی کرنی ہوگی اور قوم کو آگاہی بھی دینی ہوگی. کیونکہ اس وقت آپ کو عام دہشت گردی کا سامنا نہیں ہے، آپ کو ہندوستانی دہشت گردی کا سامنا ہے، جہاں ایک ایسی حکومت جو اپنے تمام جتنے سال ہیں ان سب کی لیگیسی کو مطلب ایک طرح سے لوز کرنے لگی ہے، وہ اس قسم کی کارروائی کر رہی ہے. دوسرا جو آپ کو چیلنج نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو اس اقتصادی جو ٹرن اوور ہو رہا ہے پاکستان کی طرف، وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کو اس جو جنگ کی جو کامیابی ہے وہ پاکستان کے لیے حقیقت بنے. تو ظاہر ہے وہ آپ کے انٹرسٹ کو چائنا میں، آپ کے انٹرسٹ کو سی پیک کے اوپر، آپ کے انٹرسٹ کو افیکٹ کریں گے. اور تیسری جو بات ہے، ظاہر ہے اندرونی طور کے اوپر بھی وہ آپ کے ملک کے اندر ہر طرح کی جو ہے بیان بازی بھی کریں گے اور بین الاقوامی سطح پہ بھی خلاف قانونی کارروائیاں کرنے کی کوشش کریں گے. اور سب سے آخر میں وہ میڈیا کی جنگ جیتنے کی کوشش کریں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایک جھوٹا بیانیہ، یہ جو مہدیہ پروجیکٹ ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک الٹرنیٹو نیریٹو بنے جس میں شکست و فتح ان کے ہاتھ میں ہو. ڈاکٹر صاحب، آپ اس پہ کیا کمنٹ کیجیے گا؟ ماریا نے کہا کہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لیگلی، انلیگل، اور ظاہر ہے ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بھارت سے. پھر انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے وہ اس سچویشن سے فائدہ اٹھائیں گے، اتنی آسانی سے مودی سرکار اپنی ہار مان جائے گی. بار بار ان کا میڈیا بھی یہ کہتا ہے جی یہ سیز فائر ہے، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس سے نتیجہ ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے پاس جواب نہیں ہے دینے کو اپنی عوام کو. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت ایک چیز کہتا تھا کہ جناب ہم تو تھرڈ پارٹی انوالومنٹ کو آنے ہوگی نہیں نا بھارت اور پاکستان کے بیچ میں. اور وہ آج بھی جے شنکر نے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا ہے. انہوں نے کہا جی کہ، اور کس طریقے سے ٹوسٹ کیا، انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ٹرمپ کی اور مودی کی اس دوران بات ہی نہیں ہوئی 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک. کبھی امریکہ نے نہیں کہا کہ بات ہوئی ہے. یہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کی اور مودی کی بات ہوئی. اور مودی صاحب کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ آپ اپنے سے ایک سٹیپ، جو لوور رینک کا بندہ ہے یا جونیئر جو ہے، وائس پریزیڈنٹ سے بات کر رہے ہیں، آپ پریزیڈنٹ سے بات نہیں کر رہے. اور وائس پریزیڈنٹ سے بات کر کے آپ ڈر کے بیٹھ گئے. اور جب وائس پریزیڈنٹ نے کہا کہ پاکستان بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے اور آپ جو ہے نا سیز فائر کے لیے تیار ہو جائیں، تو وہ بیسیکلی اب وہ یہ جو خوف تھا، اس خوف کا کوئی جواب نہیں ہے. اور کیونکہ وہ خوف رپورٹ ہو چکا ہے، جس کو CNN بتا چکا ہے، جس کو امریکن میڈیا ہاؤسز بتا چکے ہیں کہ امریکی وائس پریزیڈنٹ نے نریندر مودی کو کہا کہ پاکستان بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے، آپ سیز فائر کے لیے تیار ہو جائیں. اور انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، آپ جے شنکر سے بات کریں. اور پھر وہاں سے مارکو روبیو کی اور جے شنکر کی بات شروع ہو گئی. تو اس چیز کا جواب نہیں ہے ان کے پاس کہ کیا جواب دیں. ہر روز وہ کہیں گے جناب آپریشن سندور چل رہا ہے، ابھی ہم نے لڑائی کرنی ہے، ابھی ہم بھولے نہیں ہیں. صرف اب یہ آپٹکس ہیں اور یہ وہ جسے کہتے ہیں نا اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے ٹولز اڈاپٹ کر رہے ہیں. باقی اگر آپریشن سندور چل رہا تھا تو یہ آپریشن مہادیو کیا چیز ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا بات کریں. اور انٹرنیشنلی بھی دیکھیں، صرف اور صرف ان کو پتا ہے کہ عوام کو کیا نیریٹو دینا ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ انڈیا کی عوام کو انتہائی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں نریندر مودی. وہ سمجھتے ہیں کہ میں میڈیا کی پاور کے ساتھ جو مرضی بول دوں گا، یہ انڈیا کی عوام میرے نیریٹو کو بائی کرے گی. مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ نریندر مودی یہ نیریٹو نہیں بیچ پائیں گے. وہ کہ وہ بڑے سمارٹ ہیں، وہ بڑے ٹرکی ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن کرائسس پیدا کرتے ہیں اور اس کرائسس سے وہ اب دوبارہ الیکٹ ہونے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر اپوزیشن نے پراپرلی اس کو ایکسپوز کرتے رہے جس طرح وہ ابھی تک کر رہے ہیں، اور دیکھیں 2.5 مہینے ہو چکے ہیں، آج تک وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کلیریفائی نہیں کر سکے. نریندر مودی 2.5 مہینے میں اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں بتا سکے کہ انڈیا کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تو آج بھی انڈیا کی پارلیمنٹ میں یہ بحث ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر تو کوئی بحث نہیں ہو رہی. یہاں پہ تو لیڈرشپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. ہم نے کہا تھا جو جہاز گرے ہیں وہ دنیا نے مان لی ہے. نریندر مودی کے اوپر کوئی سوال اس کی باتوں کا ذکر ان کی فوج نے مان تو لی میں ہے. سمجھتا ہوں کہ جی. اچھا ماریا، آپ نے کچھ چیزیں جو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چدمبرم کا بیان ہے مودی سرکار کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے یہ، کیونکہ جب اس طرح کی شخصیات سوال اٹھاتی ہیں تو پھر جواب بنتا ہے، گو کہ ان کا میڈیا سوال نہیں اٹھا رہا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ
جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ بتا دیتے ہیں کہ سیز فائر کرانے میں ان کا یہ رول ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بھارت جو ہے کسی ایک بڑے مس ایڈونچر کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ وہ حمایت، وہ سپورٹ جو وہ سوچ رہا تھا آپریشن سندور سے پہلے اسے حاصل ہے، وہ بھی ایکسپوز ہو گئی۔ اتنا تنہا ہو کے اب بھارت کیا مزید کر سکتا ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس وقت ان کی فریم ورک کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ وہ اس آپریشن کا تسلسل چاہیں گے، کیونکہ اگر جنگ جس اختتام پہ ختم ہوئی ہے اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جنگی اعتبار سے وہ بہت ساری چیزیں ہار چکے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس یہ جنگی صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی جنگ کر سکیں۔ لیکن جہاں تک بیانیہ کی بات ہے، جہاں تک اندرونی چیزوں کی بات ہے، جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں، وہ تمام حربے ہیں جو بھی استعمال کریں گے اور بڑی بے دریغ طریقے سے استعمال کریں گے۔ اسی طرح وہ قانونی طور کے اوپر بھی کوئی اندرونی طور پہ بھی کوئی چیلنج لے کے آنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک جیسے میں نے کہا کوئی لا پاس کر سکتے ہیں، کوئی اور کام کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس بات کو بتائیں کہ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے وہ سچ مچ وہ حاصل کر چکے ہیں۔ اس لیے یہ جو آپریشن بھی کر رہی ہیں وہ اپنی اندرونی پالیٹکس کے لیے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو بین الاقوامی بیانیہ ہے ہندوستان کا، جو نیریٹو تھا کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر جو پاکستان کے خلاف تھا، اس کو تقویت دینے کے لیے۔ اب اس کی بیسس کے اوپر وہ پاکستان کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی ذی شعور آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ ایک ایٹمی ریاست کے خلاف اس قسم کی جنگی کارروائی کریں گے جس قسم کی کارروائی ہندوستان نے کی، لیکن انہوں نے کی۔ انہوں نے $1.2 بلین سے بھی بڑھ کے جو ہے اپنے نقصان کروائے، جہاں تک ان کی دفاعی صلاحیت کا لحاظ ہے۔ $89 بلین کا مطلب مختلف قسم کا آپ مطلب جو ہے پرسنٹیجز آپ کے سامنے ہیں، وہ کس بات کی وضاحت کرتی ہیں؟ وہ اسی بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ آپ ایک ایسی حکومت کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو اس وقت ان کا خیال تھا کہ بین الاقوامی دنیا ان کے ساتھ ہے، ان کا خیال تھا امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے مضبوط ہیں، تمام چیزیں اتنی مضبوط ہیں کہ جو کچھ بھی کریں گے بغیر کسی چیلنج کے آگے جا سکتے ہیں۔ یہ اس وقت ان کی سٹیکس ہیں، لیگیسی کا ان کا کوشچن ہے، اور اندرونی طور کے اوپر وہ کسی بھی قسم کا ایونٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ جو بیچارے پاکستانی ان کی جیلوں میں ہیں یا ان کی خفیہ ایجنسیوں کے پاس ہیں، اگر ان کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں، ان کو کسی اور منصوبے کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہندوستان میں کرتے ہیں، ایک اور 9/11 آف ممبئی کرتے ہیں، ممبئی کی طرح کرتے ہیں، یا فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں وہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ کتنا مومنٹم جنریٹ کرتے ہیں وہ ظاہر ہے ایک اور سٹوری ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس وقت وہ اتنی آسانی سے رکیں گے نہیں، وہ یقینی طور کے اوپر آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ کریں گے، کیونکہ ان کے سٹیکس 75 سال RSS کے بھی ہیں، 75 سال جو ہیں مودی جو ہے نریندر مودی صاحب ان کی پیدائش کے بھی ہیں۔ جی یہ تو دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں، تو ظاہر ہے ان کی سٹیکس بہت ہائی ہیں، کیونکہ یہ ایک انفرادی اور ایک ایسی سوچ کی عکاسی کر رہی ہے جو ہندوتوا کے ساتھ منسلک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی کہ اس کا تعلق حقائق کے ساتھ نہیں، ان کی خواہشات کے ساتھ ہے، اور خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بیچ میں وہ یہ بھی نیریٹو لے کر آئے کہ اٹ واز ناٹ پاکستان، اٹ واز ایکچولی چائنا تھا ساری سچویشن کے پیچھے، تو وہ دو ملکوں سے ہمارے سامنا تھا، ایک ملک سے نہیں۔ تو چائنا کی ٹورڈ چائنا کیا پالیسی رہے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، چائنا ہی تھا، پاکستان تھا، چائنا تھا، جو بھی تھا۔ بات یہ ہے کہ چاہے چائنا تھا یا پاکستان تھا، دونوں آپ کے جو ہیں درینہ دشمن ہیں۔ وہ امریکہ کے سامنے کیا کہتے رہے چین کو، چین کے بارے میں ہندوستان کہ چین ان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو اگر ان کا سب سے بڑا دشمن ہے تو آپ نے اس کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ آپ نے چین کے خلاف ایک جنگ کیوں نہیں کی؟ آپ تو اتنے عرصے سے چین کے خلاف جنگی طور پہ تیاری کر رہے ہیں۔ آپ تو امریکہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں تو اس خطے کا نیٹ اسٹیبلائزر ہیں، تو آپ نیٹ اسٹیبلائزر ہیں تو آپ کو جنگ کرنی چاہیے تھی چین کے خلاف۔ بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا، صرف چین نے کیا۔ چین کے خلاف جنگ لڑے نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ دولخان میں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کبھی ایسا دنیا میں ہوا ہے کہ آپ ایک جنگی بٹالین کو بھیجتے ہیں اور تھپڑ کھا کے واپس آ جاتی ہے؟ مطلب یہ اس کی مثال جنگی تاریخ میں کہیں نہیں ہے۔ اور کہ آپ ہاتھوں سے مار کھا کے، تھپڑوں سے مار کھا کے آپ اپنے ہتھیار چھوڑ کے آ جائیں، تو یہ تو آپ کی ایکچوئل ریالٹی ہے ورسز چائنا۔ اب اس کی بیسس پہ آپ ایک اور کرپشن کی لہر چلانا چاہتے ہیں، جو انہوں نے کہا جی ہم 12.6% بالکل ایسے ہی ہے، تو چلائیں پھر۔ تو چاہے بہت پاکستان ساری ایسی باتیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ واریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اور یہ تو بھارت کی اپنی فارن پالیسی کا حصہ بھی رہا ہے۔ خود راہل گاندھی کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری پالیسی تھی کہ چائنا پاکستان کو سیپریٹ رکھیں۔ نریندر مودی نے ایسے کام کیے کہ
کہ اب ہمیں یہ ساتھ ایک نظر آتے ہیں دونوں کنٹریز ساتھ کھڑے کھڑے. تو اب یہ تو ان کی اپنی پالیسی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں بھارت اس میں مزید کیا کرتا ہے. پاکستان پوری طرح سے چوکنا ہے اور انشاءاللہ ہر محاذ پر بھارت کو منہ کی کھانی پڑے گی. یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ونس اگین. اور پاکستانی سیاست کی بات کریں گے تو 5 اگست کا ٹائم دیا گیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے کہ 5 اگست کو جو تحریک ہے وہ پیک پر ہوگی. اب پیک پر جانے کے لیے تحریک کو کہیں سے آغاز بھی ہونا ہوتا ہے. اگر ہم اس وقت نظر دوڑائیں تو ہمیں کچھ ایسا منظر نہیں نظر آ رہا. 24 جولائی کو ایک پوسٹ کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی جس میں وہ 4 نام لیتے ہیں پارٹی ارکان کے اور کہتے ہیں یہ لوگ لیڈ کریں گے. مگر آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ تحفظ آئین پاکستان کے تحت چلیں گے اور اس کو لیڈ کریں گے محمود خان اچکزئی صاحب. تو یہ فیصلہ کہاں ہوا اور وہ جو پوسٹ تھی اس کا کیا بنا، یہ سوال آج پوچھا جائے گا. اور دوسرے یہ کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو ڈی سیٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے، وہ بھی شروع ہو گیا ہے. اور آج سینیٹر اعجاز چودھری، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر اور احمد چھٹا کی نااہلی کے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں. اچھا، یہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو کیسز ہیں ان کے جو فیصلے ہیں، اب ظاہر ہے جتنا ٹائم جا رہا ہے تو اب یہ فیصلے بھی ہمارے سامنے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ فیصلے بڑی تیزی سے سامنے آ رہے ہیں اور ایسے میں یہ تحریک کس طرح چلے گی، کیسے چلے گی، اور کیا یہ تحریک ان ادر ورڈز کسی طرح سے پریشرائز پورے سسٹم کو کرنے کی کوشش ہے، کیا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں. مجھے اس وقت جوائن کیا ہے رانا احسان افضل صاحب نے، کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر اور سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون. عمیر نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی. لیکن اس سارے سینیریو میں کے پی میں ایک الگ معاملہ بھی بن رہا ہے اور فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر کے پی ہیں انہوں نے یہ اندیا دے دیا ہے کہ وہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ لا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ذرا سن لیتے ہیں کہ کنڈی صاحب کیا فرما رہے ہیں. کہا تھا ہم 5 سینٹر بنائیں گے، ہم نے بنا کے دکھائے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ عدم اعتماد کر کے دکھائیں گے. ماضی میں بھی کہا تھا کہ جب ہماری عمران خان کے خلاف ہم نے اعتماد لیا تھا ہم نے کہا تھا ہم کر کے دکھائیں گے، کر دی. انشاءاللہ آپ کو صوبے میں بھی کر کے دکھائیں گے. تاریخ میں آپ کو نہیں دوں گا، میں تو تاریخ کل بھی ہو سکتی ہے، ہفتہ بعد بھی ہو سکتی ہے، مہینہ بعد بھی ہو سکتی ہے. دوسری جانب تحریک کا کیا سلسلہ ہے، اس حوالے سے جنید اکبر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا وہ سن لیتے ہیں. اس دفعہ چونکہ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ تحریک تحفظ آئین کے تحت جو ہے یہ 5 تاریخ کا وہ اناؤنس کرے گا، طریقہ کار بھی بتائے گا. اس دفعہ تو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم یہ تحریک تحفظ آئین کی ہم اس پہلے تو ہمارا کوئی تھا، ہم تھے اتحاد میں تھے، ہم اکٹھی ایکٹیویٹی کر رہے تھے، لیکن کوئی اسٹرکچر نہیں تھا. ابھی تو اسٹرکچر بن گیا. اچکزئی صاحب اس کو چیئرمین ہے، اسد کیسر صاحب اس کی جی ایس ہے، مصطفیٰ نواز کوکر صاحب اس کے انفارمیشن سیکرٹری. تو اسی طرح ابھی تو سیٹ اپ بن گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہمارے جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ تحریک تحفظ آئین کے تحت ہوں گے. فیصلہ یہ ہوا کہ اچکزئی صاحب اس کو لیڈ کریں گے، سب کا مشترکہ فیصلہ تھا. چلیں جی ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں. عمیر نیازی صاحب آپ سے ہی آغاز کر لیتی ہوں کیونکہ ذرا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ تحریک کا کون لیڈ کرے گا. اس تحریک کو آگے محمود اچکزئی صاحب آگے چلائیں گے، تو ذرا بتا دیجئے 5 اگست کا آپ لوگوں کا پلان ہے کیا تحریک انصاف کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ جس طرح سے جنید اکبر صاحب نے بتایا، آج انہوں نے اپنی میٹنگ وہیں رکھی ہوئی تھی نیشنل اسمبلی کے احاطے میں. کے پی کے بھی عہدے داران آئے تھے. ڈیٹیل ڈیلیبریشن کے بعد ڈیسائیڈ ہوا کہ جس طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان کو باقاعدہ انہوں نے مختلف جماعتوں میں عہدے تقسیم کر لیے اور محمود اچکزئی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو اب کیونکہ فارمل ایک الائنس کے اسٹرکچر میں ہے تو الائنس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو اب الائنس کے ساتھ فارملی جس طرح سے طریقہ کار طے ہوگا اس طریقہ کار کے لحاظ سے اس کو احتجاجی تحریک کو آگے لے کے چلا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہ کنٹینیوس آن گوئنگ تحریک ہوگی. یہ اس طرح نہیں کہ جو ایک 26 نومبر کے بعد ایک گیپ کا پیریڈ آ گیا تھا، یہ اس طرح نہیں ہوگا. ایک مسلسل ایک جدوجہد آن سٹریٹ، آن پارلیمنٹ، ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی. لیکن آپ کے جو بانی ہیں انہوں نے تو پوسٹ کر کے کچھ اور ہی کہا تھا. انہوں نے تو نام لیا تھا، بیرسٹر گوہر کا نام لیا تھا، انہوں نے سلمان اکرم راجہ کا نام لیا تھا، علی امین گنڈا پور کا نام لیا تھا کہ یہ لوگ لیڈ کریں گے. ایک اور نام میں غالباً بھول رہی ہوں، ان کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہ لیڈ کریں گے. تو یہ فیصلہ کہاں ہوا کہ اچکزئی صاحب نے لیڈ کرنا ہے؟ دیکھیں 3-4 دن میں ابھی کیا ہوا ہے کہ مسلسل کیسز جو ڈیسائیڈ ہوئے ہیں اس میں جیسا آپ نام لے رہے ہیں علی امین کے بھی وارنٹس نکالے گئے. پھر 9 مئی کے کیسز میں ابھی فیصل آباد کا کیس آن کارڈ ہے جس میں بظاہر اندیا جو آ رہا ہے کہ عمر ایوب صاحب جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں ان پہ بھی اس وقت
ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹک رہی ہے. پھر ابھی اس وقت پنجاب اسمبلی میں ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے احمد بچر کو جس طرح سے ان کا ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹس وداؤٹ ہیئرنگ جو ہے نا جاری کیا گیا, یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. مگر ظاہری بات ہے کہ ایک کھلاڑی اگر ریپلیس ہوتا ہے تو مومنٹم تو موجود ہے نا, ٹیم نے تو آگے لے کے چلنا ہے. تو کھلاڑی ریپلیس ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ تحریک بیٹھ گئی یا تحریک آپ کو نظر نہیں آئے گی. وہ اس چیز کو پورا کیری کریں گے, اور یہ تو اتحادیوں کو پہلے سے ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا. جو بنیادی طور پہ 24 نومبر والی تحریک میں فرق کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی نے اسٹینڈ الون بیسس پہ خود سے چلائی تھی. اب بھی مین پاور تو پی ٹی آئی کی زیادہ تر ہوگی. ان جماعتوں میں ظاہری بات ہے سپورٹ بیس سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی ہے, مگر ان ساری لیڈرشپ کو ملا کے انشاءاللہ تعالی ایک اچھا پاور شو آل اکراس پاکستان آپ کو نظر آئے گا. میں ذرا اس پلان کو سمجھتی ہوں کہ حکومت کیا سمجھ رہی ہے اس پلان سے, جو آپ مجھے تو یہ ایک بیک اپ پلان زیادہ نظر آ رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ کوئی باقاعدہ فل فلیج کوئی پلان لے کر آ رہے ہیں. رانا صاحب, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس تحریک کے ابھی تک جو خدوخال عمیر نیازی صاحب نے ہم سے شیئر کیے ہیں؟ اس کو لیڈ کریں گے محمود خان اچکزئی صاحب, اور وہ ریزن بتا رہے ہیں کہ باقی جن کے نام نامینیٹ کیے تھے ان کے بانی نے, وہ اس لیے نہیں کیونکہ ان کے اوپر کیسز ہیں, کسی کو ڈی سیٹ کیے جا رہے, جبکہ سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر, ان کی بات کریں تو سلمان اکرم راجہ کی میرے خیال میں ابھی تک تو کوئی ان پر کوئی ایسا کیس نہیں ہے مجھے جہاں تک میری معلومات ہے. آپ کو کچھ سمجھ آئی پلان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, وہ آپ نے سنا ہوگا کہ غبارے سے ہوا نکل گئی, تو یہ وہ غبارہ ہے تحریک والا جس میں ابھی ہوا بھری نہیں تو نکلنی کیا ہے. تو 5 اگست کو آلریڈی کوئی بھی سیریس نہیں لے رہا, پی ٹی آئی کے اندر بھی کوئی سیریس نہیں لے رہا, تو حکومت اس کو کیسے سیریسلی لے؟ دیکھیں, جو ایک عمران خان صاحب نے ذمہ داری دی تھی پی ٹی آئی کو, اب پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اب اس کی ذمہ داری ہے. اب تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس میں کتنی جماعتیں ہیں جو اسٹریٹ پاور رکھتی ہیں اور کتنی جماعتیں ہیں جو ٹانگا پارٹیز ہیں, تو یہ تو اب آپ کے سامنے ہے, یہ بڑا ایبسلیوٹلی کلیئر. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ 5 اگست کو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے, اور کوئی اس کے امکانات بھی نہیں نظر آ رہے. یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی ساری اوپر سے لے کے نیچے تک ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہے, الزامات کی بوچھاڑ ہے. اگر کوئی بیل پہ رہا ہوتا ہے تو آدھی جماعت کہتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, آدھی جماعت ایک دوسرے کو غدار کہہ رہی ہے. تو مختلف نوعیت کی تقسیم کا جو ہے وہ شکار ہے پی ٹی آئی. تو ابھی تو بظاہر جو ہے وہ کوئی ایسا ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. باقی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. نہیں تو آپ کو جب پلان نظر نہیں آ رہا تو پھر حکومت کی کوئی تیاری نہیں ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب اسی شو میں فرما رہے تھے کہ جی مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہیں ملے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا ان کا ریکارڈ رہا ہے, پھر یہ کہہ رہے ہیں, اور عمیر نیازی صاحب نے بولا ہے کہ یہ آن گوئنگ رہے گا, یہ کہیں ایک دن کا سلسلہ نہیں ہوگا. یہ گوئنگ ہی ہوگا جی, یہ آن گوئنگ ہوگا یا آف گوئنگ ہوگا. تو ابھی بھی یہ تو کہتے ہیں ہم ابھی بھی احتجاج پہ ہیں, تو اگر ایسا ہی احتجاج ہے تو وہ آن گوئنگ بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا جو اصل رول ہے وہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے, وہ قائمہ کمیٹیز میں ہوتا ہے, چاہے نیشنل اسمبلی ہو, صوبائی اسمبلی ہو, آپ کی سینٹ ہو. وہاں اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر تنقید کرتی ہے, ان کو آئینہ دکھاتی ہے اور آلٹرنیٹو رستہ دکھاتی ہے. وہاں ان کی پرفارمنس 0/0 ہے. ایک ان کے پاس ایجنڈا ہے کہ خان صاحب کو رہا کرانا ہے, وہ کوئی ایجنڈا عوامی ایجنڈا نہیں ہے, نہ اس پہ کوئی عوام انٹرسٹڈ ہے. تو بالکل ہمیں تو ابھی کچھ نہیں نظر آ رہا کہ یہ ابھی کوئی خطرات ہیں حکومت کو یا ایسی تحریک. اور جہاں تک اجازت کی بات چیت ہے, دیکھیں اجازت لوکل انتظامیہ نے دینی ہے, وہ دیکھیں گے کہ اس وقت کی کیا سچویشن ہے, کوئی سیکیورٹی تھریٹس ہیں, کیا معاملات ہیں, اور ان کو چاہیے کہ 3 4 آپشن دے دیں یہ جلسہ کرنے کی. ہو سکتا ہے ایک آدھی آپشن پہ وہ رضامند ہو جائیں جہاں کوئی سیکیورٹی کنسرنز کو آپ اچھے طریقے سے کیٹر کر سکتے ہیں, اور آپ لاجسٹکس کو بھی اچھے طریقے سے عام شہریوں کی مینج کر سکتے ہیں. تو ان کو 3 4 آپشنز میں سے ایک آپشن مل جائے. چلے میں یہ سوال پوچھ لیتی ہوں. عمیر صاحب, آپشن پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے. ایک جو بات کہی رانا صاحب نے, وہ کہہ رہے ہیں جن جماعتوں کو آپ کہہ رہے ہیں ہمارا ان سے الائنس ہوا ہے, ان میں اسٹریٹ پاور ہے کہ نہیں.
اسٹریٹ پاور اگر کسی کے پاس ہے اس وقت دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف ہے. لیکن جو آپ کے پچھلے احتجاج رہے, لاسٹ احتجاج کی میں بات کر لوں, جس طریقے سے علی امین گنڈا پور صاحب اس احتجاج سے بیچ میں سے ہی واپس پلٹ گئے, پھر سوالات اٹھے کہ بھئی کارکنوں کو وہاں پر اکیلا چھوڑ دیا گیا. اب جب آپ کا کارکن یہ سنے گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب اسے لیڈ کر رہے ہیں تو وہ کیوں آپ کے لیے باہر نکلے گا؟ تو جو اسٹریٹ پاور پارٹی رکھتی ہے وہی اس نے ہی ہتھیار ڈال دیے ہیں, تو باقی پارٹیاں آپ سمجھتے ہیں پھر وہ آپ کی نیریٹو کو آگے لے کے چلیں, آپ کی تحریک آگے لے کے چلیں؟ نہیں, اس میں ہتھیار ڈالنے کی بات نہیں ہے. پہلے تو آپ 26 نومبر کا احاطہ کریں نا. اس وقت جب آپ پہ حکومت وقت آرڈر دے اور گولیاں چلوائے, آپ کے نہتے کارکنوں کو ڈی چوک پہ شہید کیا جائے, تو کیا آپ اس کو ہتھیار ڈالنا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو تحریک انصاف کے کارکنان حالیہ سچویشن کی بات ہے, وہ اسی حالیہ سچویشن پہ آ رہا ہوں نا. دیکھیں خون کا حساب بقایا ہے, خون جب گرا ہے تب نہیں ڈرے تو اب کیوں ڈریں گے؟ اب پریشان نہ ہو, اب جواب سن موجودہ جو پارٹی ہے پریشان نہ ہوئے, وہ یہ کہتی ہے بالکل موجودہ پارٹی پوری طرح سے کہ تیار علیمہ ہے. صاحبہ سیاسی فیصلے نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, اور پھر آپ کے جو پارٹی آپ کے جو قائد ہیں وہ پوسٹ کچھ اور کر رہے ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب اسے لیڈ کریں گے. تو یہ جو حالیہ کانفلکٹ ہے اس میں تو پارٹی آن بورڈ نظر نہیں آ رہی, ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی. نہیں دیکھیں, ہمیشہ الائنسز کی صورت میں احتجاج ہوتا رہا ہے. پاکستان کی آپ ہسٹری دیکھ لیں, یہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا ٹانگا پارٹیاں, اگر دیکھیں نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے پاس کون سی اسٹرینتھ تھی, ٹھیک ہے نا, الائنس بنا, پیپلز پارٹی انہیں لے کے چلی. دیکھیں ہر جب پارٹی کرائسس میں ہوتی ہے اس کے پاس اسٹریٹ پاور تو ہوتی ہے, مگر جس طرح سے لیڈرشپ کو آپ 200 کیسز میں روپ کر دیں, آپ ان کے وارنٹس نکالے ہوئے ہوں, آپ کہیں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب جو ہے نا پارلیمان کی طرف ہی نہ بیٹھ سکے, تو اس طرح کے مسائل آپ دیواریں کھڑی کر دیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رستہ نکالنا ہوتا ہے. اور یہ بڑا حکمت عملی سے بڑا اچھا رستہ نکالا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ تو وہ اس طرح ٹانگا پارٹی صورتحال نہیں ہے. محمود خان اچکزئی کی ایک ہسٹری ہے, باقی جماعتوں کی ایک ہسٹری ہے. آپ ایک دفعہ نکلنے دیں, چلنے دیں. باقی جو حکومتی کارکردگی ہے وہ روڈوں پہ ڈسکس ہوگی, وہ سارے معاملات آئیں گے. ادھر کسانوں نے نکلنا ہے, ادھر عام عوام نے نکلنا ہے جو اس وقت روزگار سے تنگ ہے, اس وقت جن کا لقمہ چھینا گیا ہے, جو چینی کے اسکینڈل کی زد میں آئے ہیں, ان لوگوں نے نکلنا ہے. جو بجلی کے نرخوں میں جو عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا, ان کو لیڈ کریں گے, یہ ایشو وہ ہائی لائٹ کریں گے. مولانا صاحب سے ویسے کیوں معاملات, آپ کو ویسے اس کا ہے ریگریٹ کہ مولانا صاحب سے نہیں بات بن سکی؟ کیونکہ جس طریقے سے دونوں طرف سے ہم نے دیکھا وہاں پہ تو معاملات بڑے اچھے شروع ہوئے تھے, معاملات چلے تھے, بڑے پر امید تھے آپ لوگ, لیکن پھر ایک دوسرے پر ہی بیان بازی شروع ہو گئی. کیا ہے آپ کو مولانا صاحب ہوتے تو آج ڈفرینٹ سینیریو ہوتا؟ نہیں دیکھیں, میرا اگر ذاتی آپ اوپینین لے, کیونکہ پی ٹی آئی کا اس میں موقف لینا ہو تو آپ مرکزی سیکرٹری جنرل اطلاعات سے پوچھیں اس کا اس کے بارے میں. جو میرا اپنا ہے, میرے خیال سے پی ٹی آئی کا اتنا جانا غیر ضروری تھا. ایک دو دفعہ آپ ٹچ اپون کرتے ہیں, مگر ظاہری بات ہے دیکھیں آپ کے پی کے میں ڈائریکٹلی آپ کی پالیٹکس اپوزنگ پالیٹکس ہے. آپ نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے ہی لڑنے ہیں. آپ کا اگلا الیکشن جب بھی آنا ہے آپ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے. آپ کے درمیان مڈل گراؤنڈ ہے ہی نہیں, تو آپ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ اور وہی وقت نے ثابت کیا کہ یہ نہیں چل سکے. تو جو بھی ہوا ہے بہتری کے لیے ہوا ہے. تحریک انصاف نے اپنی اسٹرینتھ پہ کھڑے ہونا ہے. آج بھی پاپولر جماعت ہے, 8 فروری کے ڈاکے کے بعد پھر بھی اس نے اپنی سپورٹ بیس انٹیک رکھی ہوئی ہے, اور آج بھی لوگ عمران خان کی کال پہ نکلتے ہیں. تمام تر گرفتاریوں کے باوجود, تمام تر پرچوں کے باوجود سزائیں بھی لوگوں کو مل رہی ہیں, وہ پھر بھی ان کو آمین کر رہے ہیں. رپورٹس بھی نہیں مل رہی ہیں آپ کے پارٹی ارکان کی جانب سے, تو بڑے سارے ایشو ہیں. چلیں میں اس پر بات کروں گی, آپ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور رانا صاحب ایک سوال میرا یہ ہے, فیصل کریم کنڈی صاحب اشارہ دے رہے ہیں اور یہ سوال بار بار اٹھا ہے, یہ بات بار بار کہی گئی ہے, لیکن جس طریقے سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد لا سکتے ہیں, ہم نے 5 سینیٹر بھی ہم نے منتخب کرا لیے, تو حکومت ساتھ دے گی کیونکہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے گورنر, اور کیا حکومت اس کے لیے تیار ہے؟ حکومت کی ہی یہ منشا ہے؟ نہیں دیکھیں, حکومت تو سمجھتی ہے کہ یہ جو نااہل حکومت ہے کے پی کے اندر, یہ اپنے بوجھ تلے جو ہے وہ دب رہی ہے, لیکن اس میں کے پی کے عوام کا ضرور نقصان ہے کہ ان کو ایک ایسی حکومت کی سربراہی ہو رہی ہے جو نااہل ہے, اور جو ڈلیوری کے اندر جو ہے بجائے بلیم گیم کے
اور ملک کے اندر جو ہے سیاسی تناؤ کو تیز کرنے کے علاوہ جو ہے وہ ڈلیوری کے اوپر ان کی توجہ نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کیا جاتا ہے تو ممکنہ طور پہ ایک طریقے سے سیاسی ان کو کہہ لیں کہ ریفیوج مل جائے گا کہ ہماری حکومت کو گرا دیا, تو اس حکومت کو چلنے دیں تو بہتر ہے. یہ میرا پرسنل خیال ہے. باقی پی ایم ایل این اس کے اوپر کوئی تگ و دو یا کوئی اس کے اوپر ورکنگ اس طریقے سے نہیں کر رہی کہ آپ کہیں کہ ہم کوئی وہاں کوئی رد و بدل چاہتے ہیں. گورنر صاحب اس مدعے کو اٹھاتے رہیں, اور اگر ابھی اس مدعے کے اوپر کوئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بھی کوئی ایسی کوئی نشست نہیں ہوئی کہ ہم کہیں کہ سیریسلی اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے, تو اب تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیان بازی کی حد تک یہ چیزیں ہیں. لیکن ابھی دیکھیں گنڈاپور صاحب کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کیسز چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی وہ تبدیل ہو جائیں, تو یہ تو ابھی وقت بتائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن پی ایم ایل این کوئی ایز اے لیکن آپ اسے خارج از امکان قرار نہیں دے رہے ہیں. ہاں, آپ حالات و واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں. آپ اسے خارج از امکان قرار نہیں دے رہے ہیں, حالات اور واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں. جی بالکل. کوئی اس کے اوپر کوئی اس وقت آفیشلی کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی, لیکن دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرح بڑھتی ہیں, تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ کولیشن تبدیلی کے لیے تو مولانا صاحب کی جماعت نے بھی کہا تھا کہ جی تبدیلی ہونی چاہیے, کے پی میں تبدیلی ہونی چاہیے, چاہے ان کی پارٹی سے ہو کسی پارٹی سے. دیکھیں پیپلز پارٹی نے بھی اس چیز کا اظہار کیا ہے, مولانا صاحب نے بھی کیا ہے, لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آفیشلی کوئی اس مدعے پہ نشست نہیں ہوئی اپوزیشن جماعتوں کی کہ وہ بیٹھ کے اس کا کوئی لائے عمل بنائیں. یہ بات چیت کی حد تک ہی ہے یا بیان بازی کی حد تک ہے. میں نے آپ کو اپنا موقف بھی دے دیا کہ پی ایم ایل این جو ہے اگر اس طرح کیا جاتا ہے تو ان کو ایک سیاسی پناہ مل جائے گی. ایک طریقے سے یہ اپنی جو نا اہلی کے نیچے جو دب رہے ہیں, ایکسپوز ہو رہے ہیں, اس سے ممکنہ طور پہ بچ سکتے ہیں. تو اس کو دیکھا جائے گا اگر کوئی ایسا کوئی وقت آیا کہ اس کو سیریسلی دیکھ رہے ہو, تو ہر اس کے پروز اینڈ کونز ڈسکس کر کے اس کے اوپر کوئی ورکنگ کی جا سکتی ہے. لیکن ابھی ایسی کوئی ورکنگ نہ ہو رہی ہے. یعنی آپ نہ ان کے احتجاج کو سیریس لے رہے ہیں, نہ آپ عدم اعتماد کے معاملے کو سیریس لے رہے ہیں. بہت حکومت جو ہے کافی چل ٹائم اس میں گزار رہی ہے. رانا صاحب دیکھیں, پرائم منسٹر شہباز شریف کا فوکس 3 چیزوں کے اوپر ہے. پاکستان کی دفاع کو اسٹرینتھن کرنا, دہشت گردی کا خاتمہ کرنا, پاکستان کو ڈپلومیٹکلی عروج پہ لے کے جانا, جو الحمدللہ آج آپ اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں, رشیا کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں, چائنا کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں, تو تینوں جو عالمی قوتیں ہیں, تگڑی جو پاورز ہیں, ان کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے ریلیشن شپس ہیں. اس کے علاوہ معاشی طور پہ ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا. تو حکومت کا تو فوکس ان چیزوں کا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ سر جھکا کے دن رات محنت کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے پرائرٹی ایریاز ہیں کہ عوام کو کس طریقے سے ان کی زندگی میں بہتری لے کے آنی ہے. پی ٹی آئی کا ایک ہی مدعا ہے کہ خان صاحب کو کیسے نکالنا ہے. آپ نے کہا تھا کوئی 2-3 آپشن بتا دیں. عمیر صاحب, اب عدم اعتماد کے حوالے سے تو آپ نے گفتگو سن لی. کنڈی صاحب یہ بیان انہوں نے دیا تو ہے, لیکن رانا صاحب کہہ رہے ہیں ہماری ایسی نہ اس پہ کوئی ورکنگ ہوئی ہے, نہ ہماری اس طرح کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. لیکن تحریک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ہمیں 2-3 آپشنز بتا دیں, جیسے کہ مینار پاکستان کی بات ہو رہی تھی. تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نقطہ آغاز کہاں پر ہوگا, کہاں پر جا کے یہ تحریک آپ کی جو ہے متنج ہوگی, جا کے ایکچوئل جو ہے اس کی کہنا چاہیے نا جہاں سے باقاعدہ کوئی جلسہ ہوگا یا کوئی پارٹیسپیشن ہوگی آپ کے لیڈرز کی. دیکھیں, یہ تو وہ کلیئرٹی سے جنید اکبر خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ الائنس نے یہ اناؤنسمنٹ چیزوں کی کرنی ہے, تو اس وقت بالکل اس چیز کی کلیئرٹی آ جائے گی. جہاں تک کنڈی صاحب والے بیان کا تعلق ہے, دیکھیں جس ملک میں چھانگا مانگا مشہور ہو, منڈیاں لگتی ہوں, سندھ ہاؤس کسی سے چھپا نہیں ہوا, تو سب کچھ ہو سکتا ہے. مگر سیاستدانوں کو شرم نہیں آتی کہ جن کے پاس جنرل الیکٹڈ 20 سیٹیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ بات کر رہے ہیں کہ کے پی کے میں ہم گورنمنٹ گرا لیں گے. تو مطلب کس طرح کی جمہوریت ہے؟ بیسیکلی یہ سر جھکا کے محنت نہیں ہو رہی, یہ سر جھکا کے کچھ اور ہو رہا ہے. اور اس کی واضح مثال وہ کل والی جو ہے نا ویڈیو ہے جو وزیر اعظم کی اپنی ٹائم لائن پہ موجود ہے. اس میں وزیر اعظم کے جو اپنے منسٹر کی
باڈی لینگویج دیکھ لیں اور وزیر اعظم کی باڈی لینگویج دیکھ لیں. اس سے وہ محنت کا بھی اندازہ ہو جائے گا, اس میں اسٹیچر کا بھی اندازہ ہو جائے گا, اور کس قسم کا کام ہو رہا ہے اور کس قسم کا کتنا اختیار دیا ہوا ہے وزیر اعظم کو, وہ سب واضح ہے. لیکن رانا صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہ رہا. ظاہر سی بات ہے جو ایک ٹیم ورک کے تحت معاملات چل رہے ہیں, آپس میں افواج پاکستان کے ساتھ ایک اچھی کوآرڈینیشن چل رہی ہے, اور وہ آبویسلی تکلیف دہ ہے لوگوں کے لیے. میں تو پھر دہراؤں گا کہ جتنی محنت پرائم منسٹر شہباز شریف کر رہے ہیں اور جو ہمیں رزلٹ آ رہے ہیں معاشی طور کے اوپر, جس طرح چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ ملک آگے بڑھے گا. اور مثبت سیاست ہم تو کرنا چاہتے ہیں یہاں, لیکن پی ٹی آئی اس کا حصہ بننے سے قاصر ہے. اور جی ٹھیک ہے, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ رانا احسان, اور ہمارے ساتھ عمیر نیازی صاحب موجود تھے. اب آپ کے سامنے ساری سچویشن ہے. تحریک انصاف کا اس وقت جو احتجاج ہے وہ کیا اس کی شکل سامنے آئی ہے, گفتگو آپ نے ملاحظہ کر لی. ابھی تک کچھ ویسے واضح نہیں ہے. حکومت کافی ہمیں ریلیکس ابھی تک ساری صورتحال میں نظر آ رہی ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ